آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے. تھوڑا دیری ہو گئی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ریاست تلنگانہ کے جو اراکین ہیں وہ اور جمعیت العلماء جماعت اسلامی ہند مولانا اکبر نظام الدین صاحب, ہمارے حیدر آغا صاحب اور تعمیر ملت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور مفتی خلیل احمد صاحب کی قیادت میں انصاری صاحب ہم لوگ سب جا کر چیف منسٹر سے ملاقات کیے. سیکریٹریٹ کے ان دونوں مساجد کی جو شہادت ہوئی اس کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے طرف سے چیف منسٹر کو تمام مسلمانوں کے احساسات اور تکالیف سے بھی اس کو واقف کرایا اور ایک ریپرزنٹیشن بھی چیف منسٹر کو دیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. بالکل دیں گے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم لوگ 2 بجے چیف منسٹر صاحب کی آفس کو گئے. مولانا اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ, اور محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب نے ہم سب لوگوں کی سوچ کی ترجمانی فرمائی اور حضرات نے بھی اپنی بات پیش کی. چیف منسٹر صاحب سے یہ بات کہی گئی کہ ہمارے ہاں مسجد ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. جس جگہ پر ایک بار مسجد بن جائے وہ ہمیشہ کے لیے مسجد بن جاتی ہے, اور جس نے مسجد کے لیے اس جگہ کو وقف کیا ہے اس کا بھی اس میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے, وہ بھی اس کا مالک نہیں رہتا ہے, وہ اس کی حیثیت کو بدل نہیں سکتا ہے. اور یہ بات بھی واضح کی گئی کہ مسجد اصل میں بلڈنگ کا نام نہیں ہے بلکہ اس زمین کا نام ہے جو نماز کے لیے وقف کی جاتی ہے. اس لیے اسی جگہ پر دوبارہ مسجد کی تعمیر کرنا ضروری ہے, اور یہ تمام مسلمانوں کا مطالبہ ہے. بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہم لوگوں کا موقف سنا, اور انہوں نے بہت واضح الفاظ میں یہ وعدہ کیا کہ جو 2 مسجدیں ہیں, نہ صرف وہ 2 مسجدیں ہیں بلکہ ان کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ کو شامل کرتے ہوئے تقریباً 1500 گز زمین, وہی زمین یہ حکومت مسجد کے لیے دے گی. 2 مسجدیں بنیں گی اور بیچ کا جو حصہ ہے اس میں مسجد کی خدمت کرنے والے امام, مؤذن صاحب وغیرہ ان کا کوارٹر بنے گا, اور گورنمنٹ اپنی طرف سے اس کو بنائے گی. اور انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ اکتوبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں اس کی بنیاد رکھی جائے گی, اور بنیاد اس طرح رکھی جائے گی کہ اس میں مسجد کی بھی بنیاد ہوگی, پھر اسی احاطے میں جو مندر بننے والا ہے اس کی بھی بنیاد رکھی جائے گی, اور سیکریٹریٹ ہی سے لگی ہوئی عیسائی بھائیوں کے لیے جو چرچ کی بھی جگہ حکومت دے رہی ہے اس کی بھی بنیاد رکھی جائے گی, تاکہ اس ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اور جو سیکولرزم ہے اس کا اظہار ہو سکے اس سے. تو یہ بھی انہوں نے وعدہ کیا, اور اس کے نقشے کے لیے بھی جو آفیسرس ہیں ان کو انہوں نے ہدایت دے دی. تو ہم لوگ ان کی بات سے بہت ہی مطمئن ہوئے, پوری طرح مطمئن ہوئے. ہمارے جذبات کی تسکین ہوئی, ہمارے مطالبات کی تکمیل ہوئی,
اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پہلے جو مسجد تھی اس سے زیادہ شاندار مسجد اور اس سے زیادہ وسیع اور کشادہ مسجد انشاءاللہ اسی جگہ پر تمام سہولتوں کے ساتھ تعمیر ہو جائے گی۔ تو یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ ہم لوگ تلنگانہ گورنمنٹ کے سی ایم کے بھی شکر گزار ہیں، اور ہم مجلس اتحاد المسلمین کے قائد جناب اسدالدین اویسی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ اس میں ان کی کوششوں کا اور ان کی جد و جہد کا بڑا دخل ہے۔ اور یہ بھی سی ایم صاحب سے کہا گیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کا لحاظ رکھیں گے کہ جہاں کہیں بھی سڑکوں کی توسیع ہو، روڈ کی توسیع ہو، اور وہاں اگر مسجد پڑ رہی ہو تو مسجد کو بچاتے ہوئے روڈ کا نقشہ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم اس کا بھی لحاظ رکھیں گے اور اس کی بھی ہدایت دیں گے۔ تو یہ بہت بڑا کام میں سمجھتا ہوں، ایک تاریخی دن ہے آج کا دن کہ اتنا اہم مسئلہ اور بہت ہی اچھی فضا میں، محبت کی فضا میں یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اللہ کرے یہ کام اپنی تکمیل تک پہنچے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بتایا کہ دونوں مساجد اسی جگہ پر بنیں گے جس جگہ پر پہلے سے قائم تھے۔ اس کے علاوہ درمیان کی جو جگہ ہے وہ بھی مساجد کے لیے حوالے کر دی گئی ہے۔ انشاءاللہ وہاں پر خادمین مساجد کے کوارٹرز بنائے جائیں گے۔ صرف مسجد ہی نہیں بلکہ مندر اور پھر ایک چرچ کے لیے بھی جگہ الاٹ کی گئی ہے، اور ہمارے سامنے ہی چرچ کے ذمہ داروں سے اور مندر کے ذمہ داروں سے بات کی گئی۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے میں تینوں کا سنگ بنیاد ایک تقریب کے ذریعے سے انشاءاللہ رکھا جائے گا۔ మిత్రులారా، ఈరోజు మన ప్రియతమ నేత కేసీఆర్ గారితో మత పెద్దలు మరియు ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు యొక్క సభ్యులు మరియు ముస్లిం సంస్థల యొక్క ముఖ్యులు ఈరోజు మధ్యాహ్నం సీఎం గారితోటి కలవడం జరిగింది। రెండు మసాజిదులు, ఒకటి మస్జిద్ హాష్మి మరి రెండోది సెక్రటరియట్ మస్జిద్। అది ఏదైతే ప్లాన్ ఉందో ఆ ప్లాన్తో వేరే ఉంది ఆ జాగా। ఆ రెండు మస్జిదులు అదే స్థలంలో కట్టించడం జరుగుతుంది। ప్రభుత్వం తన ఖర్చుతో అది కట్టిస్తుంది। మధ్యలో ఉన్న జాగా అది కూడా మసాజిద్కే ఇవ్వబడ్డది। అందులో మస్జిద్ యొక్క ఇమాం క్వార్టర్ అక్కడ నిర్మించబడుతుంది। అదేవిధంగా అక్కడ ఒక మందిరం కూడా ఉంది। నరేందర్ గారితోటి మాట్లాడి ఆ మందిరం యొక్క కూడా పని జరుగుతుంది। ఒక చర్చ్కు కూడా స్థలం అలాట్ చేయబడ్డది। మస్జిద్, రెండు మసాజిదులు మరి ఒక చర్చ్, ఒక మందిరం యొక్క శంకుస్థాపనం అక్టోబర్ మొదటి వారంలో లేక రెండో వారంలో అక్కడ ముఖ్యమంత్రి తమ చేతులతో అక్కడ శంకుస్థాపనం చేస్తారని ఇవాళ వాగ్దానం ఇవ్వబడ్డది। చాలా మంచి వాతావరణంలో వారి హామీ ఇచ్చారు మరియు మొత్తం మత పెద్దలు అందరూ సంతృప్తి చెందారు। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी मीटिंग में नारायण पेट पर जो आशुखाने को मुनज़्ज़म किया गया था उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। नकीब मिलत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने
مسئلے کو اٹھایا تو CM صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کے لیے بھی زمین دی جائے گی اور اس کے لیے بھی بنانے کے لیے خرچہ دیا جائے گا۔ محمود علی صاحب سے کہا کہ آپ ذمہ داری لیں اور مقام پر اس کو مسجد عاشق خانے کو بنائیں۔ تو ہم شکر گزار ہیں جناب KCR صاحب کے، ہوم منسٹر صاحب کے، اور نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے، اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کے، کہ ان کی کامیاب نمائندگی پر عاشق خانہ انشاءاللہ بنے گا اور گورنمنٹ اپنے اخراجات سے وہاں پر بنائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، بڑی دیرینہ کوشش کے بعد آج CM سے ملاقات کا موقع ملا، اور بہت ہی جیسا کہ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور حامد محمد خان صاحب اور ہمارے دوست نے جیسا کہا کہ بتکرار انہوں نے یقین دلایا کہ انشاءاللہ مسجد کا افتتاح، دونوں مساجد کا افتتاح اسی جگہ پر ہوگا جس جگہ وہ مساجد کا وجود باقی تھا، اور وہ مندر بھی جو ہے اس کو بھی قائم کیا جائے گا اس جگہ پر۔ تو یہ تیقن ہم کو اس بات کا اطمینان دلاتا ہے کہ گزشتہ چند روز سے جو ہم میں بے چینی پائی جاتی تھی وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی عنقریب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسد الدین اویسی صاحب نے اس زمانے وہاں پر ان کو یاد دلایا مسجد نور، اس کی تکمیل کے سلسلے میں بھی، اور عنبرپیٹ کی مسجد کے سلسلے میں بھی، اور اس کے علاوہ 2 قبرستان جو 50-50 ایکڑ کے ہوں اس کی فراہمی کے سلسلے میں بھی نمائندگی کی گئی۔ مجھے یقین ہے کہ مسلمانان حیدرآباد خاص طور سے اور دکن کے مسلمان انشاءاللہ یقین رکھ سکتے ہیں کہ چیف منسٹر اپنے وعدے کے مطابق انشاءاللہ دونوں مساجد کا سنگ بنیاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب کو جو بے چینی سی ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج نقیب ملت علی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک وفد جو عالیہ پرسنل لا بورڈ کے اراکین پر جماعت اسلامی، جمعیت العلماء، تعمیر ملت اور دیگر مسلم تنظیموں کے نمائندوں کی ساتھ چیف منسٹر سے آج سیکریٹریٹ کے دونوں مساجد کے سلسلے میں ملاقات رہی، اور بہت ہی زبردست نمائندگی کی گئی سب کی جانب سے، اور چیف منسٹر صاحب نے ہمارے بیرسٹر اسد الدین صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر یہ تیقن دیا ہے کہ دونوں مساجد اسی مقام پر بنائی جائیں گی، نہ صرف اسی مقام پر بنائی جائیں گی، دونوں مساجد کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ جگہ بھی مسلمانوں کے مسجد کے لیے، جو مؤذن صاحب وغیرہ کے کوارٹر کے لیے وہ بھی دی جائے گی۔ اس طرح سے ٹوٹل 1500 گز زمین جو ہے وہ دے دیں گے، اور اس کا اندراج بھی وقف بورڈ میں وہ کرا دیں گے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے، چند دنوں سے جو مسلمانوں میں ایک بے چینی تھی وہ بے چینی ختم ہو گئی، اور بار بار ہمارے بیرسٹر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ مسجد وہیں پر اسی مقام پر بنائے گی اور ہم اسی کے لیے ہی جد و جہد کریں گے۔ اور چیف منسٹر سے ملاقات کے بعد آج یہ طے کر دیا گیا کہ جو ہے وہ اکتوبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں مساجد کا، اس کے ساتھ مندر کا، اور جو ہے عیسائی چرچ کا بھی جو ہے سنگ بنیاد ایک بہت اچھی تقریب منعقد کر کے وہیں پر سنگ بنیاد بھی رکھ دیا جائے گا۔ میں اس سلسلے میں بہت ہی مشکور ہوں، ہمارے اسد الدین اویسی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ آج وہ مسلمانوں کے ایک وفد کو انہوں نے چیف منسٹر سے ملاقات کا موقع عنایت فرمایا۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ڈیلیگیشن چیف منسٹر صاحب سے ملا اور مسلمانوں کی جو بے چینی دونوں مساجد کے شہید ہونے پر تھی اس کا اظہار کیا گیا، اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ جو مساجد شہید کیے گئے اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کیے جائیں۔ اور اس نمائندگی میں بیرسٹر جناب اسد الدین اویسی صاحب اور جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے قیادت کی تھی، اور چیف منسٹر صاحب نے بہت وقت دیا، تفصیل سے سنا، اور جو پروپوزڈ پلان تھا اس کو
नुमायां तौर पर बड़े स्क्रीन पर वजाहत करते हुए हमको दिखलाया और ये बतलाया कि भाई जो उनके पास पहले मस्जिद का जो प्लान था वो क्या था और हमारा क्या मुतालबा है। काफ़ी गौर व खौस के बाद ये तय हुआ कि हमारे जो मसाजिद थे उनके प्रोपोज प्लान से कोई मुतासिर नहीं हो रहे थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोगों की ख्वाहिश है कि अलहदा आपकी जो मसाजिद थे वहाँ पर ही तामीर होंगे, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। और साथ ही साथ जो दो मसाजिद के दरमियान ज़मीन थी वो ज़मीन भी हमको वक्फ़ कर देने का वायदा किया और ये दोनों मसाजिद मिलाकर अलहदा अलहदा बनाए जाएंगे और बीच में जो है मसाजिद से मुताल्लिक़ स्टाफ क्वार्टर्स के तौर पर बनाए जाएंगे। इसके अलावा मुसलमानों के क़ब्रिस्तान के लिए ORR के अतराफ़ में क़रीब 150 से 200 एकड़ ज़मीन 100 एकड़ ज़मीन क़ब्रिस्तान के लिए मुसलमानों के दिए जाएंगे। वो उसके लिए उन्होंने महकमे माल के जो अहदेदार हैं उनको हिदायत दी कि ज़मीन पॉइंट आउट करके CM के इल्म में लेकर आए और जिसमें शियाओं को, महदवियों को और सुन्नियों को क़ब्रिस्तान की इस्तिफ़ादे का मौका मिलेगा। शुक्रिया। तो आप पूरी तफसील सुन लिए। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि राजशेखर रेड्डी के ज़माने में भी ये मस्जिद को शहीद हो गई थी, बनाया गया था, नंबर 1। दूसरी ये है कि सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट कंट्रोल में है और उसके अंदर ये मस्जिदें शहीद हुई थी, तो ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि दोबारा उसको बनाना, क्योंकि डेमोलिशन जब हुआ सेक्रेटेरिएट का, उसके डेमोलिशन के दौरान ही ये मस्जिदें शहीद हुई, इसीलिए ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी थी। तीसरी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर हमको पूरा स्क्रीन के ऊपर एक इलाका बताए कि अगर आप चाहते तो मैं इसी जगह पर एक बड़ी आलीशान मस्जिद बना देता हूँ। तो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मुफ्ती खलील अहमद साहब, मुफ्ती गयास साहब, मौलाना अंसारी साहब, मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साहब, हमारे तामीर मिल्लत के ज़ियाउद्दीन साहब, हामिद मोहम्मद खान साहब ने, हम सब ने कहा, CM से कहा कि सर, जैसा शुरुआत में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने आपको बताया कि जहाँ मस्जिद एक बार बन जाती उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दर्जे वक्फ भी है, रजिस्टर्ड वक्फ है। तो CM इत्तेफाक के बोले कि ठीक है, मेरे को कोई इतराज़ नहीं है, उसी जगह पर हम लोग बना देते। और तीसरी बात यह है कि CM ने मिनिस्टर RNB से कहा कि आप अकबर साहब से भी थोड़ा कंसल्ट करके इसका नक्शा बनाइए और नक्शा बनाने के बाद जल्द से जल्द नक्शा बनेगा उसका। और चौथी बात यह है कि मस्जिद के साथ साथ मंदिर भी और गिरजाघर भी एक ही दिन में इंशाअल्लाह ताला उसका संगे बुनियाद किया जाएगा। ये गवर्नमेंट वहाँ पर उसका काम करेगी। और हमने ये भी CM से गुजारिश की कि आउटर रिंग रोड के अतराफ़ में क़ब्रिस्तान की गवर्नमेंट की कहीं ज़मीन है तो आप दीजिए, जिसमें हम सुन्नी हजरात, महदवी फ़िरक़े के लोग और शिया फ़िरक़े के लोगों को उसमें से दिया जाएगा। तो CM ने कंसर्न मुताल्लिक़ ऑफिसर से कहा कि आप ये फाइंड आउट करो और उसके बाद जहाँ कहीं भी दिखेगा उसको वो करेंगे। पांचवी बात यह है कि नामपल्ली पे जो ज़ेर तामीर अनीसुल गुरबा की बिल्डिंग है वो काफ़ी देर से हो रही है तामीर के लिए, और 3 फ्लोर डालने से वो काम मुकम्मल हो सकता है। तो चीफ मिनिस्टर ने RNB मिनिस्टर से कहा कि फ़ौरन, क्योंकि ये नया काम नहीं है, ऑनगोइंग वर्क है, पुराना काम है, इसमें आप इसको जल्द से जल्द इसको तकमील करवाइए, इसको मुकम्मल करवाइए। फिर हमने CM को उर्दू ज़बान के बारे में भी याद दिलाया। तो चीफ मिनिस्टर से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में
ایک اردو داں کو اس کا وائس چیئرمین بنانا ضروری ہے. تو چیف منسٹر نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد ایک قابل شخص کو آفیشیل لینگویج کمیشن کا وائس چیئرمین بنایا جائے گا. تو ہماری امید یہ ہے, ہماری پھر سے کوشش یہ رہے گی, اور اسلامک سینٹر کی جو ہائی ٹیک سٹی میں نشاندہی کی گئی تھی اس کا بھی عنقریب میں اس کا افتتاح کیا جائے گا. تو ہماری کوشش یہ ہے, ہماری ابھی بھی جدوجہد یہ رہے گی کہ جلد سے جلد اسی مقام پر جہاں پر ہماری دونوں مساجد تھے اس کا سنگ بنیاد ڈالا جائے, وہ مسجدیں جلد سے جلد اس کا تعمیر شروع کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر مذہبی عبادت گاہیں ہیں اس کا بھی انشاءاللہ اسی دن اس کا بھی کام شروع ہوگا. اور یہ جنرلی رودات تھی. اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. امبر پیٹ, ہاں, دونوں بھی سی ایم کے سامنے رکھے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی کچھ نہ کچھ کارروائی ہوگی. مجھے یقین ہے ہم سب نے سی ایم کو یاد دلایا. ذکر میں آپ سے کہا گیا تھا مسجد نہیں ہے بول کے آپ بول رہے, میں بول رہا ہوں مسجد ہے. آپ سوال جب کریں تو مسجد کی اہمیت کو سمجھو. آپ مسجد ہے اور رہیں گی, اس پہ ہم بات کیے سی ایم سے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو امید ہے کچھ نہ کچھ اس کا حل نکلے گا. مگر آج کی جو میٹنگ تھی یہ بالخصوص سیکریٹریٹ کے ان دونوں مساجد جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھی ان کی شہادت ہوئی, اس کے تعلق سے ہم نمائندگی کیے. مگر اس میں ہماری 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں اس پر بھی بات ہوئی. سر آپ نے کہا کہ ایک ہی دن مسجد اور چرچ گرجا گھر کی نیو رکھی جائے گی. کیا گرجا گھر بھی ٹوٹا تھا کیا؟ نہیں, گرجا گھر نہیں ٹوٹا تھا, مگر یہ تلنگانہ کی گنگا جمنی تہذیب کی ایک مثال ہے جہاں پر حکومت وقت تمام مذاہب کے ماننے والوں کو ایک نگاہ سے دیکھتی ہے. اور چرچ کے ذمہ داروں نے بھی چیف منسٹر سے جا کر ریکویسٹ کیا تھا, ریپرزنٹیشن کیا تھا کہ ہم کو بھی وہاں پر جگہ دی جائے. تو چیف منسٹر نے بحیثیت چیف منسٹر یہ فیصلہ لیا کہ ہاں ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے, اس کی عمل آوری کے لیے وہ فیصلہ لیا گیا. گردوارے کا بھی ہے پروپوزل, بات کر رہے ہیں سی ایم سکھ لوگوں سے. ہاں, ایئرپورٹ کی مسجد کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب ایک ضعیف پارٹی جس کا نام کانگریس ہے وہ اقتدار میں تھی, تو ذرا ان لوگوں سے بھی سوال کرنا آپ کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے. کیا پہلے طے ہوا تھا؟ نہیں, سنیے, آپ کا سوال اچھا ہے سومت. مسجد کا اسی جگہ پر تعمیر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اور سی ایم نے اب بیان تو دیا, انہوں نے اپنے ریگریٹ کا بھی اظہار کیا تھا, مگر ہم یہ جا کر ان کو بتائے ہیں کہ اسی مقام پر جس جگہ پر مسجد تھی جس کا گورنمنٹ اس کی کسٹڈی میں تھی وہ, تو اسی جگہ پر تعمیر ہونا. اور چیف منسٹر ایگری ہو گئے کہ اسی مقام پر سی بلاک میں اولڈ سی بلاک, اولڈ ڈی بلاک میں رجسٹرڈ وقف ہے یہ زمین, اور مسجد وہاں پر تعمیر ہوگی. کس کا ڈیزائن؟ ہاں, ارے انکارپوریٹ ہو گیا, آپ بھی رہیں گے انشاءاللہ, فکر مت کریے. آپ مندر کے اناگریشن میں رہیں گے, پھر مسجد میں بھی رہیں گے. آپ کور کریں گے زی ٹی وی کی طرف سے پرساد صاحب. ہم تو آپ کو بولیں گے یو مسٹ کم. نہیں, ڈیزائن کا کیوں چینج ہوگا؟ ڈیزائن چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے ہمارا مین ریکویسٹ ڈیمانڈ کیا تھا ڈے 1 سے اسی جگہ پر, کیونکہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں تھا وہ. ہاں, وہ دیکھیے وہ سی ایم کیا بناتے بنا لو. ہمارا ڈیمانڈ کیا تھا, وقف پراپرٹی ہے اسی مقام پر تعمیر ہونا, اور ہوں گی انشاءاللہ. ہاں پرمود صاحب آپ دو پوچھ لیے. اب میڈم آپ پوچھیں, آپ کا ہر بات اہم ہی ہوتا, میڈم پوچھنے دیجیے. جی, چیف منسٹر نے یہ کہا کہ اکتوبر 1 یا 2 ویک میں, کیونکہ اب تو اسمبلی چالو ہونے والی ہے, اکتوبر 1 یا 2 ویک میں
इंशाअल्लाह ताला ये तीनों इबादत गाहों का संग बुनियाद या इनॉग्रेशन इनका शुरू होगा। हाँ बोलिए आशीष साहब। बार बार अभी तो ये मस्जिद की तामीर हो रही है, अच्छी बात है, सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर की तामीर बनाई जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ सबको मालूम था कि वहाँ मस्जिद है, वहाँ मंदिर है, वहाँ रिलीजियस प्लेसेस है, वहाँ लोग जाते थे, उसको तोड़ा गया। उसके ऊपर भी आप लोगों ने बात की क्या? अगर आप रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, मगर फिर भी हमने तमाम ने सीएम से कहा कि हमको बड़ी तकलीफ हुई कि इस तरह की हरकत हुई। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हाँ, इसीलिए मैंने उस पर बयान भी दिया, और जब बिल्डिंग को डिमोलिश कर रहे थे, कोई बॉम्बे की कंपनी बोले सीएम साहब, तो डिमोलिशन के दौरान में ये हादसा पेश आया। हाँ हाँ, yes, Congress, no, why should I raise when, no, see, it is not the question of getting credit, Lokesh. We have succeeded, alhamdulillah, in getting that masjid which was demolished to be constructed at its original place where it stood. It is a waqf property. Congress party should answer about Babri Masjid. Let them answer about Babri Masjid. The Congress party had welcomed, none other than their General Secretary had tweeted. So it is the Congress party who is the main mischief monger. All these problems are created, and you are forgetting that during Rajshekhar Reddy's time, ये मस्जिद शहीद हुई थी नहीं हुई थी हबीब? ये हुई थी ना हबीब? देखो आपके जर्नलिस्ट ही बोल रहे, हुई थी। फिर आखिल साहब से संगे बुनियाद डला है, मुफ्ती खलील में सब जाके नमाज पढ़ा है। अब ये बात आना ना हबीब, आप बोलना ना हबीब। आपने बोले तो कैसा, आप बुजुर्ग है जर्नलिस्ट में, आप सिखाना नौजवान बच्चों को, ऐसा छुपा के रखे तो कैसा सीने में इन राजों को।